اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں محمد اقداد مان۔ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں جیوے پاکستان کی خصوصی میٹنگ تھی، اجلاس تھا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے 6 فروری کے حوالے سے بہت بڑے قافلے کے ساتھ یہاں تحریک کشمیر کے پنڈال میں جو ہے وہ شرکت کی اور کشمیر سے زیادہ یکجہتی کی۔ بہت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ جیوے پاکستان نے باقاعدہ اپنی اگلی سرگرمیوں کے حوالے سے، آئندہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ترتیب دی ہیں، اور ہم آپ کو لائیو لے کے جائیں گے۔ میڈیا بریفنگ دینے جا رہے ہیں جیوے پاکستان کی پوری ٹیم۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے۔ میرے فرنٹ پہ جو ہے وہ جیوے پاکستان کے جو مرکزی اور بنیادی کارکنان ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے میڈیا بریفنگ لیں گے۔ اوور ٹو ملک صاحب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض۔ آج جیوے پاکستان ایسوسی ایشن جو کہ تحریک کشمیر کے پروگرام میں ایک منتظم کی حیثیت سے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پیش کر رہی تھی، اور الحمدللہ آج جیسا کمیونٹی نے جیوے پاکستان کے متعلق گمان کیا تھا، الحمدللہ جیوے پاکستان نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بیرگاموں اور گردوانوا سے جو اپنا کردار تھا وہ ادا کیا ہے، اور الحمدللہ کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارا فرض تھا وہ جیوے پاکستان نے اپنا پورا کیا۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج 6 فروری کے اس موقع پر ہماری جو کاوشیں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ میں آج اس موقع پر تحریک کشمیر اٹلی کو جیوے پاکستان ایسوسی ایشن اٹلی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بہت بہترین اور آرگنائز پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ تو آج ہمارا ایک اجلاس تھا جو کہ کل ہونا تھا بروز ہفتہ، لیکن کیونکہ تحریک کشمیر اٹلی کے آج کے پروگرام کی وجہ سے وہ کل والا پروگرام ہم نے آج آرگنائز کیا کہ کل پروگرام کے فوری بعد جو اجلاس ہے وہ کیا جائے گا۔ آج جو ہے وہ جیوے پاکستان ایسوسی ایشن اٹلی کا جو بانی ممبران ہیں ان کے ساتھ اور جو آرگنائزنگ کونسل کے ممبران تھے جیوے پاکستان ایسوسی ایشن کے، وہ آج اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اجلاس تھا، بہت اہمیت کا حامل اجلاس تھا کہ جس میں ہم نے کافی ساری چیزوں کو جو ہے ڈیفائن کرنا تھا، کافی سارے جو ہمارے جو روڈ میپس تھے ان کو طے کرنا تھا۔ تو آج اس حوالے سے تو ہم نے 2 اقدام جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، 2 فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں۔ تو وہ میں میڈیا کے توسط سے اس وقت ملک زاہد زمان صاحب بطور میڈیا انچارج، جناب تنویر ارشاد صاحب بطور میڈیا ترجمان، اور جناب محمد رفیع صاحب ڈائریکٹر شکریہ پاکستان، وہ اس وقت موجود ہیں یہاں پر۔ ان کے توسط سے جیوے پاکستان ایسوسی ایشن اٹلی نے جو 2 اہم فیصلے کیے ہیں وہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی جو ذمہ داری ہم نے لی ہے، جو خدمت کا جو علم ہم نے بلند کیا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان فیصلوں کی نسبت سے ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور ہم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ میرے مزید محترم بانی ممبران جو ہیں وہ بھی اس پر اپنا تبادلہ خیال کریں گے۔ آج جو آرگنائزنگ کونسل اور ایگزیکٹو کونسل کی جو مشترکہ میٹنگ تھی جیوے پاکستان ایسوسی ایشن کی، اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ملک تنویر اوان صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کی حیثیت الحمدللہ شرافت کے حوالے سے، دیانت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے پورے اٹلی میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور یہ اثاثہ ہے پاکستانی کمیونٹی بیرگاموں کا، اور یہ ریفرنس ہے پاکستانی کمیونٹی بیرگاموں کا۔ تو جیوے پاکستان ایسوسی ایشن جس کی بنیاد 6 مہینے پہلے رکھی گئی اور اس کی مشاورت بھی ملک تنویر صاحب سے باقاعدہ طور پر کی گئی، تو انہوں نے ہر قسم کا مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور مکمل طور پر آج تک ان کی جو نیک جذبات اور خواہشات تھیں وہ جیوے پاکستان کے ساتھ رہیں۔ تو آج ایگزیکٹو اور آرگنائزنگ کونسل نے ایک ریکویسٹ پیش کی ملک تنویر صاحب سے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ پاکستانی کمیونٹی کا سیمبل بھی ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی کریں جیوے پاکستان ایسوسی ایشن کی بیرگاموں میں، اور جیوے پاکستان کے کاز کے لیے آپ جو ہے امن اور محبت
اور اتفاق اور بھائی چارہ کی جو فضا ہے اس کے قیام کے لیے اور اپنے جو اہداف ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ بطور سرپرست اعلیٰ جیو پاکستان ایسوسی ایشن بیرگامو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں. میں انتہائی مشکور ہوں جناب ملک تنویر اعوان صاحب کا کہ جنہوں نے ایگزیکٹو کونسل اور آرگنائزنگ کونسل کے پرزور اصرار پر آج بطور سرپرست اعلیٰ جیو پاکستان ایسوسی ایشن بیرگامو کا جو ان کو آج ذمہ داری ملی انہوں نے قبول کیا ہے. ہم انتہائی مشکور ہیں ملک صاحب آپ کے کہ آپ نے بطور سرپرست اعلیٰ اپنی رہنمائی کے لیے ہمیں جو ہے وہ قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے. اور اس کے حوالہ سے آج جیو پاکستان ایسوسی ایشن میڈیا کے توسط سے ایک پیغام جو ہے وہ بھی دینے جا رہی ہے جس میں یہ آرگنائزنگ کونسل اور ایگزیکٹو کونسل نے مشترکہ طور پر یہ کیا ہے کہ 23 مارچ کے حوالہ سے انشاءاللہ یوم پاکستان کے حوالہ سے جیو پاکستان ایسوسی ایشن انشاءاللہ بیرگامو میں جو ہے وہ 26 اپریل مارچ کو یعنی کہ یوم پاکستان کے حوالے سے 26 مارچ بروز ہفتہ اور اس کا جو ٹائم ہوگا اور جو لوکیشن ہوگی وہ انشاءاللہ بذریعہ پریس ریلیز جو ہے وہ کمیونٹی تک بھیج دی جائے گی کہ ایک منظم پروگرام اور ایک آرگنائزڈ پروگرام جو ہے بیرگامو میں کرائے گی یوم پاکستان کے حوالہ سے. وہ پروگرام جو ہے وہ کمیونٹی کو ہم ڈائریکٹلی اس میں جو ہے وہ نہیں کریں گے. وہ پروگرام انشاءاللہ اٹلی میں وہ تمام ایسوسی ایشنز جو کام کر رہی ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں بطور صدر اور جنرل سیکرٹری 2 جو نمائندے ہیں وہ ان کو کال کی جائے گی کہ وہ اس عام پروگرام میں جو ہے شرکت کریں. کیونکہ جب ایک ایسوسی ایشن کا ایک صدر ایک جنرل سیکرٹری بطور نمائندہ اس پروگرام میں شرکت کرے گا تو ہم یہ تعین کریں گے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایسوسی ایشن کی جتنی تنظیمات اس وقت اٹلی میں موجود ہیں اپنا پیغام ان تک پہنچائیں اور وہ اپنی نمائندگی جو ہے وہ اس کا اظہار کریں اور ایک کانفرنس کی شکل میں جو یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ کا دن ہے تو ہم بھی اس دن کو پاکستانی کمیونٹی کے لیے قرارداد جو ہے وہ لے کے سامنے آئیں کہ پاکستانی کمیونٹی کا فی الوقت اتحاد جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. ہماری صفوں میں اتحاد جو ہے وہ وقت کی بہت ضرورت ہے. تو ہم ان چیلنجز کے مقابلے کرنے کے لیے جیو پاکستان ایسوسی ایشن تمام تنظیمات کو اعتماد میں لے کر الحمدللہ کچھ فیصلے کرنا چاہتی ہے اور تمام کمیونٹی کا اعتماد لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے. تو 23 مارچ کے حوالے سے انشاءاللہ جو 26 مارچ کو پروگرام ہوگا بیرگامو میں وہ ملک صاحب کی سرپرستی میں ہوگا. تو اس میں تمام پاکستانی کمیونٹی کی جتنی تنظیمات ہیں ان کی جو نمائندگی ہے وہ بھی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ امبیسی روم سے اور کونسلیٹ میلان سے بھی جو ہے وہ نمائندگی جو ہے اس پروگرام میں ہو اور انشاءاللہ ایک آرگنائزڈ اور ایک دیر کا پروگرام جو ہے وہ ہوگا. تو اب میں مزید اس بات پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کرنے کے لیے جناب باجوہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. جی السلام علیکم. تقریباً کافی چیزاں نے ملک صاحب نے شیئر کر دی نے اور ساری یہ خواہش ہے کہ جیو پاکستان ایسوسی ایشن جڑا کہ پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے ایک کمیونٹی کا پلیٹ فارم ہے. یہ کوئی سیاسی کوئی سماجی کوئی اور چیز یوز نہیں ہوئے گی جہد آلریڈی ملک صاحب سارے کافی عرصے تو پہلے تو اٹیچ نے اور یہ جس طرح بزنس بھی مصروف رہتے ہیں اور انشاءاللہ جیو پاکستان پلیٹ فارم تو پورے بیرگامو سے کام کرن گے اور جنی بھی بیرگامو کی تنظیم بنے گی یا جتنا بھی وہ کام ہوئے گا وہ یہاں کی سرپرستی ہوئے گا. میں ملک صاحب کو کہاں گا کہ ملک صاحب ذرا ایک چیز بڑی ضروری کہنا چاہ رہا سی کہ اگر کوئی بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے یا اسٹڈی کر چکے ہوئے یا کر رہے ہیں اگر وہ کوئی بھی کمیونٹی واسطے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری ٹیم میں رابطہ کر سکتے ہیں بیرگامو چ بھی اور اٹلی کے کسی بھی کونے سے اگر کرنا چاہتا ہے وہ سارے رابطہ کر سکتا ہے جی پاکستان کے پلیٹ فارم سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلا میں جڑا یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے نال پروگرام منعقد کیتا ہے مبارکباد دینا طریقے کشمیر اٹلی تے تمام قیادت اور جتنے کارکنان ذمہ داران نے وہ مبارکباد مستحق نے کہ جنہیں اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیتا ہے. تو اس تو علاوہ جی ساری اپنی بیرگامو جیو پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ اسی یہی فیصلہ لیا کہ جڑا ملک تنویر صاحب نے یہاں کی اگر اسی سرپرستی کے کام کریں گے اور یہ سارے پاس فخر والی گل ہے.
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰਗਾਮੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਰੀਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਬਹਿਰਗਮੋ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਜੀਓ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਡੈਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿ ਜੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ 26 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਡਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਹਿਰਗਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਤ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹਿਰਗਾਮਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਾਅਵਤ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਕੋਈ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਡੈਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਤੂਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-10 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਦਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮਨਾਫਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਦੇਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹਿਰਗਾਮਾ 'ਚ 26 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ
اور بہترین ایک اچھا ماحول دیا تو انہوں لوگوں نے جڑے لوگ سارے کو انشاءاللہ آؤں گے لوگوں کو پتہ لگے تو واقعی جڑی ہے جیو جڑی ہے انہوں نے کام کیا وہ کام ابھی کریں سوال ہے آپ کا؟ اچھا ملک صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے جیوے پاکستان کی سرپرستی جو ہے وہ قبول کی ہے. آپ اٹلی لیول کے ایک کمیونٹی نمائندہ لیڈر ہیں اور یہ بھی ایک آپ کے لیے اعزاز ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں جو کہ ابھی منشور میں ہے جیوے پاکستان کے، آپ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں، تو گزشتہ دنوں آپ کی کچھ سرگرمی بھی دیکھنے میں آئی کہ آپ 2 گروپس کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے. ایسی کیا وجوہات بنی کہ وہ 2 گروپس اکٹھے نہیں ہو پائے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا جیوے پاکستان، کیونکہ لکھا جاتا ہے جیوے پاکستان ایسوسی ایشن بیرگامو، کیا اس کو آپ ایکسپینڈ کرنے کے خواہش مند ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تساں دیکھی ہوئے جڑے مطلب برشیا لیول تے اگر 2 پروگرام ہو رہے سی سانوں دو دکھ سی بلا ایک ہی پروگرام ساڈی کوئی ایک پروگرام اساں کوشش کیتی ہے بس اساں طریقے کشمیر والے نال رابطے جو ہوئے ہیں انہاں کہ ہر ایک ساڈا پوائنٹ ملے جڑا بس دوسرے بریک بھی مانتے سی پے پر اینڈ تے ہر ایک چیز 100% 95% ٹھیک جا رہی سی. لاسٹ ٹائم جڑا ہے کوئی ایف جے پھر 2 دن فریقین متحرک ہوئے نے جنہوں نے سبستاج کیا ہے. بس انہوں نے یہ جڑی ساری بس جڑی کامیابی انہوں سانوں جڑا نہیں آمد دیتا. 2-3 بندے نے وہ سانوں پتہ بھی ہے 2-3 بندے کہڑے نے جڑے رکاوٹ بنے نے. بہرحال اصل فی الحال انہوں نے نام نہیں لدے ہاں. بہرحال اصل انہوں کو اگوں زیادہ کیئرفل ہو جانے کہ انہوں نے بہرحال ساری تو اصل شروع تو میرے تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں اٹلی کے. میرے تو بندہ انگلی ٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ملک تنویر نے غلط کام کیا ہے. میرے نقصان ہوئے نے، میں اج تک کسی سے میرا دل کہتا ہے میں اج تک کسی کا نقصان نہیں کیا ہے نہ انشاءاللہ. میری سوچ ہی نہیں ہے. بس میں کسی کو فائدہ دے سکتا فائدہ دئی ہے. ہر کوشش بھی کری تو کمیونٹی کا فائدہ ہو جائے، کسی دوست بھرا کا فائدہ ہو جائے. نقصان کا اج تک سوچ ہی نہیں آئی ذہن چ. تو انشاءاللہ اگوں بھی جڑے نا انشاءاللہ اگے بھی جڑا ساری ایسی کوشش ہوگی کہ کمیونٹی انتشار نہ ہوئے، کمیونٹی ایک مقصد واسطے اگے بڑھے، خاص کر نیک مقصد واسطے. اچھا ملک صاحب ایک اور ہے کہ جیوے پاکستان ابھی تک جو چل رہی ہے یہ بانی ممبران کے نام سے چل رہی ہے کہ اگر چودھری ناصر باجوہ صاحب ہیں تو بانی ممبران میں، ملک احمد رضا ویس صاحب ہیں تو وہ بھی بانی ممبران میں ہیں، بھٹ صاحب ہیں تو وہ بھی بانی ممبران میں شامل ہیں. تو ابھی آپ کو سرپرستی مل گئی ہے، آپ سرپرست اعلیٰ بن گئے ہیں. اب کیا عہدوں کے حوالے سے کچھ نشستیں ہوں گی، عہدے دیے جائیں گے کہ ایسے ہی چلے گی کہ صرف بانی ممبران؟ انشاءاللہ جی ساڈا 12 ساری میٹنگ ہو رہی ہے. وہ بعد اناؤنس کریں گے. تقریباً ماری تک جہاں پروگرام بنے گا 26 تاریخ پروگرام ہوگا اصل وہ فائنل کر چڑھا دے جڑے بیرگامو لیول جتنے بھی ہوتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب آپ سے آخری سوال ہے. آپ نے کوشش کی لیکن اس پروگرام جو ہوا ہے اس میں بھی 2 بیرگاموں سے گروپس آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ کا منشور ہے اس کے مطابق ایک گروپ جو ہے وہ اگر جاتا تو دونوں طرف جاتا یا مل کے اکٹھے بیٹھ کے کم از کم بیرگاموں کی حد تک ہوتا، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی ملک صاحب جو آپ سوال کر رہے ہیں بالکل اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں ہوا اس طرح کا سین ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ یہ پروگرام ایک ہو. ایک پروگرام ہونے سے یہ ہونا تھا کہ کشمیر کا پروگرام تھا، کشمیر پہ بات ہونی تھی اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہوتا. لیکن کچھ لوگوں کی خواہش تھی، وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، یہ شیطان پنا کہہ لیں، یہ شرارتیں کہہ لیں، میں کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں دوں گا کیونکہ ہم لوگ
तहरीक कश्मीर के साथ मिल के ये प्रोग्राम कर रहे थे और हम लोगों ने कोशिश की उनके साथ मिल के बैठ के बात भी की। अलबत्ता एक पूरा वीक हमारा गुजर गया इसी चक्कर में, लेकिन उन लोगों की जो कहने की ख्वाहिश थी, एक दिन उन्होंने एक चीज़ डिमांड की, दूसरी डिमांड की, तीसरी डिमांड की, डे बाय डे डिमांड चेंज होती रही, जिस वजह से ये प्रोग्राम एक नहीं हो सका। हमारा जितनी भी एसोसिएशन हैं, हर एक की ख्वाहिश यही थी कि एक प्रोग्राम हो और जिनका प्रोग्राम बनता है वही करे। देखें, तहरीक कश्मीर का और क्या प्रोग्राम हो सकता है, ये क्या ऐसा मकसद हो सकता है कि वो कोई और प्रोग्राम करें। जब कश्मीर का प्रोग्राम है तो कश्मीर वालों से मिल के करना चाहिए। जैसे जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन बनी है, उसमें एक प्रॉपर पोजीशन है जिसमें कश्मीर की है। हम लोगों ने बैर नहीं किया, इसीलिए तहरीक कश्मीर के साथ मिल के कर रहे हैं आज भी और कल को भी इंशाल्लाह। जब कश्मीर का प्रोग्राम होगा तो तहरीक कश्मीर करवाएगी और जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन तहरीक कश्मीर के साथ मिल के किया करेगी। शोएब साहब, आपने बताया कि एक दिन एक डिमांड, दूसरे दिन दूसरी डिमांड। काइंडली ये वाज़ह कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी रूमर्स हैं कि तहरीक कश्मीर वाले कहीं बैठ नहीं रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे, ये रूमर्स हैं। सवाल मुकम्मल हो तो इसमें आप बता दीजिएगा कि कौन जो है वो डिमांडें दे रहे। नहीं सर, मैं आपकी बात बिल्कुल मलिक साहब ठीक है। कश्मीर वालों की तरफ से कोई भी इनकार नहीं हुआ और ना ही उन्होंने एक दफ़ा भी ये कहा कि हम लोग उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात बिल्कुल गलत है जो आपके पास पहुंची है कि तहरीक कश्मीर वाले बैठना नहीं चाहते थे। जो पहली दफ़ा बात हुई उसी पे हम लोग ने आके इनसे बात की, ये उस बात पे कायम हुए। सेकंड डे भी वो जो बात इन्होंने कही उस पर बैठने के लिए तैयार है। फिर तीसरे दिन एक ऐसा उन्होंने सवाल उठाया जो गलत था, जिस पे हम लोग ही एग्री नहीं हुए, सो इसलिए नहीं हो सका। जी बिल्कुल, जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन के ज़ेर तमाम अहम इजलास हुआ है जिसमें वाज़ह तौर पे जो है वो सरपरस्त आला के तौर पे जो है मलक तनवीर अहमद अवान साहब, जो कि इटली की एक मकबूल तरीन शख्सियत हैं, उनको जो है वो बनाया गया है सरपरस्त आला और उनके ज़ेर सरपरस्ती जो है वो जीवे पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगी और मज़ीद जो है वो इलाकों में जो है वो एसोसिएशन कायम करने का भी इंदिया दिया जा रहा है। मलिक ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।